سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی ہماری نئی ویڈیو دراصل ہماری مختصر دورانیہ کی ویڈیوز پر مشتمل ایک نیا سلسلہ ہے جس کا نام ہے شمع زندگی از امام علی علیہ السلام. بیسیکلی یہ ایک کتاب ہے جس کا ہم تعارف اپنی ایک ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں. مرکز افکار اسلامی والوں نے اس کتاب کو پبلش کیا ہے، شائع کیا ہے، اور اس کتاب میں نہج البلاغہ سے منتخب کیے ہوئے مولا کے خطبات میں سے، مکتوبات میں سے اور کلمات قصار میں سے منتخب 365 اقوال بما ان کی مختصر شرح کے ساتھ پبلش کیے گئے ہیں. یہ کتاب آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں جی، شمع زندگی از امام علی علیہ السلام. اسی عنوان سے، اسی نام سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے. اس کتاب میں سے مولا کے مختصر قول اور ان کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز، اس سیریز جو ہے، اس کی ہر ویڈیو کا جو دورانیہ ہے وہ 7 سے 8 منٹ یا 8 سے 9 منٹ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ جو کم وقت میں بھی مولا کی تعلیمات سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں جی، وہ بھی اس سے مستفید ہوں. دوسری طرف ہماری جو نہج البلاغہ سیریز ہے اس میں ہم خطبات مولا کائنات پیش کرتے ہیں، اور جو مولا کے مختصر اقوال ہیں مکتوبات میں سے یا کلمات قصار میں سے، وہ اس سیریز میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. تو چلتے ہیں جی، بغیر وقت ضائع کیے اس کتاب کے پہلے ہی عنوان اور پہلے ہی جو مضمون ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اچھا جی، اس کتاب کا ایک ابتدائیہ ہے، بیانیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کو پبلش کرنے کا جو مقصد ہے ادارہ کا وہ کیا ہے. لکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے اولاد آدم، یعنی آگے وہ آیت لکھتے ہیں کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت اور تکریم بخشی اور اسے گرامی قدر بنایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی کی صنعت سے شرف یاب فرمایا. اللہ نے انسان کو اس کی عظمت جتانے کے لیے اپنا تعارف ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے زمین میں ہر موجود چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. پھر انسان پر اپنے احسان کو ان الفاظ میں ذکر کیا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا. انسان کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے قرآن مجید جیسی لاریب کتاب نازل فرمائی، جس کا تعارف یوں کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے. ایک مقام پر اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل واضح اور سیدھی ہے. زندگی کے اس دستور العمل اور شمع ہدایت قرآن کے تعارف کے ساتھ انسانیت کے معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی پہچان ان لفظوں میں کروائی کے بعد تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید جیسی کتاب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں جیسے معلم اور مربی کی تعلیمات کے مطابق مکمل زندگی گزارنے والی ذات گرامی کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ عظیم ہستی جس کے لیے خود معلم قرآن نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں اپنی زندگی کا خلاصہ یوں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے وہ اصحاب جو حکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام سے سرتابی نہیں کی. نہج البلاغہ کے خطبہ 195 سے یہ اقتباس پیش کیا گیا. امیر المومنین ان اصولوں کے مطابق زندگی کی راہوں کو طے کرتے ہوئے جب آخری منزل پر پہنچے اور دشمن نے سر پر تلوار کا وار کیا جس کی وجہ سے دنیا سے کوچ فرمایا، تو زخم کھانے پر اعلان کیا فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اپنی زندگی کے اختتامی لمحات میں علی نے کامیابی کا اعلان کر کے دعوت دی کہ کل اگر کوئی کامیاب زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں اب شمع زندگی بن کر راہیں روشن کرنے جا رہا ہوں.
کامیاب زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو اس شمع زندگی سے استفادہ لینا چاہیے۔ ماضی میں بھی اگر کوئی ہدایت کی راہوں سے گزرا تو اس کے رہنما ہم تھے، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی پائی، رفت اور بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے ہی اندھیری راتوں کو تاریکیوں سے صبح ہدایت کے جالوں میں تم لوگ لائے گئے۔ خطبہ نمبر 4 سے اقتباس۔ آئندہ اگر کسی کو کامیابی کے سفر کو طے کرنا ہے تو سنو، میں علی اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو، اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ اور شریعت کی پابندی کرو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہوگا۔ خطبہ نمبر 24۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کے دہن مبارک کے چبائے ہوئے لقمے کھا کر پروان چڑھنے والے علی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو پر جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے اور اپنی خوشبو مجھے سونگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔ خطبہ نمبر 190 سے اقتباس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کی گود میں پلنے والے یہ علی اپنے قول اور کلام اور خطابت و بیان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم خاندان رسالت یعنی اہل بیت یا آل محمد علیہ السلام اقلیم سخن کے امیر و فرما رواں ہیں۔ بیان و کلام کے ریشے اور جڑیں ہماری رگ رگ میں بھرے ہوئے ہیں اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ خطبہ نمبر 230 سے اقتباس۔ باب مدینۃ العلم علی بن ابی طالب کے علم و حکمت سے مالا مال اقوال جن میں قرآن اور حدیث کی روح اور اسلام کی صحیح تعلیم سمٹی ہوئی ہے کو بغداد کے ایک عظیم عالم سید رضی شریف مرحوم نے 400 ہجری میں جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اس میں 238 خطبات، 79 یعنی 79 خطوط اور وصیتیں اور 480 مختصر اقوال یعنی کلمات قصار درج ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کی پہچان ہے، آپ کی زندگی کا روشن آئینہ ہے۔ اس آئینہ میں جھانک کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور یہ دعا دہرا سکتے ہیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کتاب میں نہج البلاغہ کے تینوں حصوں سے 365 فرامین جمع کیے گئے، ایسے فرامین جنہیں اپنی روزمرہ عملی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے، شمع زندگی بنا سکتے ہیں، ہماری جد و جہد کو کامیاب کر سکتے ہیں، زندگی کو واقعی کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، خود کو انسان کامل کی عظیم منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو پرمسرت بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر ابتدائیہ تھا۔ اب چلتے ہیں جی، اس کا جو پہلا عنوان، پہلا موضوع ہے خود شناسی۔ خطبہ نمبر 16 سے یہ ایک جملہ مولا کا لیا گیا ہے۔ خود شناسی سے ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ خود شناسی کے مراحل طے نہیں محترم ناظرین و سامعین کرتے، خود شناسی یعنی خود سے آگاہی، اپنے مقصد سے آگاہی، اپنی خلقت سے آگاہی، مقصد خلقت سے آگاہی اور اپنے نظریات سے آگاہی، اپنی تربیت سے آگاہی، ہر مرحلہ جو بھی جس میدان میں بھی آپ جانا چاہیں، زندگی کے جس شعبے میں بھی جانا چاہیں، پہلے آپ کو خود شناسی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی شعبہ ہے زندگی کا انتخاب کر سکیں یا اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل کو ترتیب دے سکیں اپنے نظریات کے مطابق، اپنی ہیبٹس کے مطابق۔ اگر وہ قرآنی نظریات اور قرآنی خواہشات، قرآنی ہیبٹس ہوں تو زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب بن جاتی ہے۔ اور اس کو قرآنی رنگ چڑھانے کے لیے، رحمانی رنگ چڑھانے کے لیے جو مدد ہمیں ملتی ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان کلمات کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ وہ مدد ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جی انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو ہی نہ پہچانے۔ انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا گیا، یہ فقط گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں، بلکہ اس میں وہ طاقت اور قوت موجود ہے جس کی بنا پر وہ ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ اس قوت کا نام عقل اور ذہانت ہے، اسے اچھائی اور برائی اور فائدہ اور نقصان کی پہچان کی قابلیت دی گئی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اس فرمان میں انسان کی اصل قدر و منزلت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود کو پہچانتا ہو۔ اگر انسان بہت کچھ جانتا ہے مگر اپنے مقام کو نہیں جانتا تو اسے حیوانوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حیوان میں اپنی پہچان کی طاقت ہی نہیں اور انسان قابلیت ہونے کے باوجود استعمال نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں۔ خود کو نہ پہچاننے کے بنا پر کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خود کو حقیر اور بے مایہ سمجھنے لگتا ہے
اور کبھی اپنی حقیقت سے ناآگاہی کی وجہ سے تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل مقام و منزلت یہ ہے کہ وہ خود سعادت کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس راستے کا رہنما بن سکتا ہے۔ یہ اس کی مختصر شرح تھی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جو ہے ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ مولا کے کلام کا پیغام جو ہے، جو اس کا حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔